نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم موضوع اور اہم بات پر بات کرنے لگا ہوں۔ وہ موضوع ہے جمع فی القریٰ، کہ آیا دیہات میں جمعہ پڑھانا اور پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ درپیش ہوتے ہیں کہ لوگ دیہاتوں میں جمعہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر بعد میں ان کے لیے دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ حنفی المسلک والے اور اچھے دیندار قسم کے لوگ بھی اسی طرح امور کے ارتکاب کرتے ہیں۔ تو آیا احناف کا جو یہ مسلک ہے کہ دیہات میں جمعہ پڑھنا پڑھانا درست نہیں ہے، آیا اس بات پر کوئی دلیل بھی موجود ہے یا نہیں، یا ویسے احناف کا یہ مسلک ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ احناف کے پاس اس بارے میں بہت زیادہ مستند دلائل موجود ہے کہ دیہاتوں میں جمعہ پڑھنا پڑھانا درست نہیں ہے۔ لہٰذا جن حضرات نے دیہاتوں میں جمعہ پڑھانا شروع کیا تو ان حضرات کو سوچنا چاہیے کہ لوگوں کا جو فرض نماز ہے وہ جب وہ جمعہ پڑھائیں گے تو ان پر تو ظہر کی نماز فرض ہے، تو ایک مستحب کا عمل کریں گے لیکن فرض چھوڑیں گے، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ گناہگار ہوں گے۔ تو اس بارے میں احناف کے پاس بہت سارے دلائل موجود ہے۔ سب سے پہلی دلیل احناف کے پاس وہ قرآن مجید سورۃ الجمعہ کی یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کا ندا کیا جائے، اذان ہو جائے جمعے کے دن کا، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑو۔ اب دیکھو اس آیت سے وجہ استدلال وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کی اذان وہاں پر ہوتی ہے جو قریہ کبیرہ ہو یا بازار ہو جہاں پر خرید و فروخت ہوتا ہو۔ لہذا دیہاتوں میں تو خرید و فروخت ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو وہ بہت معمولی سطح میں ہوتا ہے، بخلاف شہروں کے کہ وہاں پر عالمی منڈی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ اللہ نے فرمایا وذروا البیع، اور ظاہر بات ہے خرید و فروخت کی جو منڈی ہوتی ہے یہ شہر میں ہوتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ دیہاتوں میں جمعہ پڑھانا درست نہیں ہے، بلکہ جمعہ پڑھانے کے لیے شرط ہے کہ مصر ہو یا فنائی مصر ہو یا قریہ کبیرہ ہو۔ دوسری دلیل اس بارے میں حناف کے پاس مضبوط دلیل وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ قال اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین۔ دیکھو اس روایت کے اندر اس بات کو ذکر کیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اول جمعۃ، سب سے پہلی جمعہ مسجد نبوی میں سب سے پہلا جمعہ منعقد ہوا، اس کے بعد اسلامی شہروں میں سب سے پہلا جمعہ جو منعقد ہو چکا ہے بلاد عرب میں تو وہ بحرین کے علاقہ ہے جواسہ، وہاں پر ہوا ہے۔ اب دیکھو مسجد نبوی میں جمعہ پڑھایا گیا، اس کے بعد شہروں میں سب سے پہلے جو جمعہ پڑھایا گیا وہ جواسہ میں پڑھایا گیا۔ اب مدینہ میں بھی ارد گرد دیہات تھے، اس کے قریب بھی بہت سارے دیہات تھے، وہاں پر جمعہ نہیں پڑھایا گیا۔ اگر وہاں پر جمعہ پڑھایا گیا ہوتا تو اس طرح نہ، حدیث کے الفاظ اس طرح نہ ہوتے کہ ان اول جمعۃ
جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ، پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جواسہ میں بھی جمعہ پڑھایا گیا اور اس سے پہلے بہت ساری جگہوں میں جمعہ پڑھایا گیا، جبکہ یہاں پر حدیث کے الفاظ اس طرح نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 122، باب الجمعۃ فی القری والمدن۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ یہ قریہ کبیرہ میں ہونا چاہیے یا شہر میں یا فنائے شہر میں ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الظاہر ان عبد القیس لم یجمع الا بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بات ظاہر ہے کہ وفد عبد القیس نے جو جواسہ میں جمعہ پڑھانا شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور حکم ہی سے شروع کیا تھا۔ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وفد عبد القیس جو ہے یہ 8ویں ہجری میں، یعنی 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، فتح مکہ سے تھوڑی دیر قبل۔ تو دیکھو 8 ہجری میں وفد عبد القیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، تو 8 ہجری تک کسی جگہ میں بھی جمعہ نہیں پڑھایا گیا سوائے مسجد نبوی میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے لیے شہر ہونا، قریہ کبیرہ ہونا شرط ہے۔ دیہاتوں میں جہاں پر انسان کی ضروریاتی زندگی میسر نہ ہو، انسان کی ضروریاتی زندگی کیا ہے؟ مثلا روزمرہ خوراک و اسکاک کے سامان، اسی طرح ہاسپٹل ہونا، اسی طرح وہاں پر تانا ہونا، اگر آپ کے کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو وہاں پر مقدمہ لڑنا، یہ شہر کی تعریف ہے کہ جس کو شہر کہا جائے جہاں پر زندگی کی ضروریات میسر ہو وہاں پر جمعہ پڑھانا جائز ہے، لیکن جہاں عام دیہات ہو وہاں پر جمعہ پڑھانا درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ وہاں پر جواسہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قریۃ من البحرین، وہ ایک قریہ تھا۔ اس سے وہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ قریہ میں، دیہات میں جمعہ پڑھانا درست ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قریہ کا لفظ یہ دیہات کے لیے ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ مصر کے شہر کے معنی میں، قریہ کبیرہ کے معنی میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہے اور اہل لغت استعمال کرتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں سورۃ زخرف میں ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان 2 گاؤں میں جو سب سے بڑا آدمی تھا اس پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ اب دیکھو قریہ سے مراد یہاں پر طائف مکہ ہے، جبکہ طائف مکہ یہ شہر ہے اور اس پر قریہ کے اطلاق۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قریہ کا لفظ یہ صرف دیہات کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ قریہ کبیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اہل لغت سے بھی یہ بات نقل ہے، الشیخ ابو الحسن اللحمی وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جواسہ تھا انہا مدینتن، یہ بہت بڑا شہر تھا، فتح الباری جلد 4 صفحہ نمبر 490۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے حضرات سے اس طرح کا نقل ہے کہ جواسہ جو تھا یہ بہت بڑا شہر تھا، یہ گاؤں نہیں تھا۔ اس طرح امام ابو عبید عبداللہ الکری وہ فرماتے مدینۃ بالبحرین لعبد القیس، یہ بحرین میں عبد القیس کا، وفد عبد القیس کا بہت بڑا شہر تھا۔ اسی طرح شرح سنن ابی داود للعینی اس میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ یہ بہت بڑا شہر تھا۔ اسی طرح مبسوط میں علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے فرمایا وجواسہ مصر بالبحرین، کہ جواسہ یہ بحرین کا بہت بڑا شہر تھا۔ یہ تو 2 دلائل ہو گئے اس بات پر کہ جمعہ پڑھانے کے لیے شہر، فنائے شہر ہونا اور قریہ کبیرہ ہونا شرط ہے۔ تیسری دلیل یہ بخاری شریف کی روایت ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان الناس يتناوبون الجمعة من منازلهم والعوالی، رواہ البخاری جلد 1 صفحہ نمبر 123۔ باب الرخصۃ ان لم يحضر الجمعة في المطر۔ اب اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کان الناس یتناوبون الجمعۃ، کہ لوگ باری باری آتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے اپنی گھروں سے اور اپنی عوالی سے، عوالی کہتے ہیں دیہاتوں سے۔ تو اگر دیہاتیوں پر جمعہ فرض ہوتا، جس طرح کہ
ہمارے بہت سارے حضرات، بہت سارے محترمین کہتے ہیں کہ دیہات میں بھی جمعہ پڑھنا پڑھانا درست ہے، تو اگر دیہاتیوں پر جمعہ پڑھانا واجب تھا تو ان کے لیے پھر سب اکٹھے ہو کر آنا شرط ہوتا، جبکہ یہاں پر ہے کان الناس یتناوبون، لوگ باری باری آتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ دیہاتیوں پر جمعہ پڑھانا واجب نہیں تھا، اور وہ باری باری اس لیے آتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات سنیں، فرامین سنیں اور وہاں پر جا کر ان کی رہنمائی کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دیہات والوں پر جمعہ پڑھنا پڑھانا واجب نہیں، اگر واجب ہوتا تو وہاں پر جمعہ منعقد کرتے، اگر وہاں پر جمعہ منعقد نہ کر سکتے تو خود سارے آ جاتے، تو اس سے معلوم ہوا کہ دیہاتیوں پر جمعہ پڑھانا یہ واجب نہیں ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن یا 24 دن مسجد قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، لیکن کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں جمعہ پڑھایا ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے لیے مصر ہونا، فنا مصر ہونا اور ایک قرية کبیرہ ہونا شرط ہے۔ پانچویں دلیل، حضرت خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آیا دیہات میں جمعہ پڑھانا عیدین پڑھانا یہ درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ پڑھانا عیدین پڑھانا یہ نہیں ہے مگر مصر جامع میں، شہر میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے لیے شہر ہونا شرط ہے۔ خلیفہ راشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یہ فرمان ہے، مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحہ